پورے جوش سے بولتے ہیں تو کوئی بولتا بھی رہے انہیں پرواہ نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ خاموشی ہو تو میری بات سنی جائے. آپ کا سارا انتظام مکمل ہے ماشاءاللہ, اور بات بھی آپ دیکھ لیں وقت پہ شروع ہو گئی تو انشاءاللہ ختم بھی وقت پہ ہی ہو جائے گی. میرے بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دیے, عقلی بھی نقلی بھی. فرمایا ہم وہ بات سنیں گے جو ہمارے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی, ہم فٹافٹ اثرات نہیں قبول کریں گے. ایک سائنسدان نے اٹھ کے کہہ دیا کش سے ثقل ہے, زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, کش سے ثقل نہیں ہے, ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی. میں مشکل باتوں کو آسان کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اپنی اصل, اس پر مثال دی اعلیٰ حضرت. وہ سائنسدان صاحب نے لکھا تھا کہ دیکھیں جی اوپر لگا ہوتا ہے انار, امرود اوپر لگا ہوتا ہے, کینو اور مالٹا درخت پہ لگا ہوتا ہے, لیکن جب ٹوٹتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اس نے آدھا کلو کا سیب تو کھینچ لیا ہے زمین نے آپ کے نظریے کے مطابق, تو میاں وہ غبارے کے اندر 1.5 چھٹانک ہوا بھر دی جائے تو اسے زمین کیوں نہیں کھینچ سکتی, وہ کیوں نہیں کھینچی گئی؟ فرمایا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سب کا اثر قبول کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1.5 چھٹانک ہوا بھر دی غبارے میں تو وہ کھینچا نہیں گیا زمین سے, وہ اوپر نکل گیا. آپ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے صاحب کہ کش سے ثقل ہے, کش سے ثقل نہیں ہے بلکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. فرمانے لگے پھل کی اصل زمین ہے, وہ زمین پہ آتا ہے, ہوا کی اصل آسمان ہے, وہ اوپر چلی جاتی ہے. اس لیے غبارہ اوپر چلا گیا اور سیب, اس کا ترجمہ میاں صاحب نے کیا, کہنے لگے مٹی دیں تے مٹی رہ رہی, چونکہ مٹی دیں تے مٹی رہ رہی تے کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے, اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. تو فاضل بریلوی نے مضبوط نظریات. آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ بچے کو لے کے جائیں, ہم اصل میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا افکار و نظریات کا, اسلامی نظریات کا, جو ہمارے بزرگوں نے صحابہ سے لے کر بالترتیب ہمیں پہنچائے. فٹافٹ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جناب بچے کو بخار ہے, کھانسی ہے, تو کسی کو اور کو تو بخار نہیں, گھر میں کسی اور کو تو نہیں نزلہ آ رہا, فلاں تو نہیں. اب وہ بندہ بتاتا ہے پوری تفصیل, کہتا ہے جی نہیں کسی کو بھی نہیں آ رہا, جی ہے ایک کو جی. اب ڈاکٹر کہتا ہے آپ اس طرح کریں, اگر نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر کسی کو ہے تو اس بچے کو اس سے دور رکھنا ہے, اس کمرے سے دور. بتائی جاتی ہے نا ساری باتیں. میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا باب باندھا ہے. آپ فرماتے ہیں بیماری متعدی نہیں ہوتی. فکر رضا بیان کر رہا ہوں, دلیل ہے, بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی ہے, اور اس اونٹ کو خارش تھی, اس کی وجہ سے میرے اونٹ کو خارش ہو گئی. حکمت والے نبی کے حکمت والے جملے. نبی کریم فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو خارش والے اونٹ سے خارش پڑی, تو بتا اس کو کہاں سے پڑی تھی, اس کو صاحب کہاں سے پڑی تھی؟ ایسے ہی ہم ہر ڈاکٹر کی بات مان جائیں گے, ہر طبیب آئے گا اور مسلمان کو کہے گا نہیں نہیں تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, ہم تمہیں بتاتے. ہر بندہ آ کے کہے گا. فرمایا اس کو کہاں سے پڑی؟ کہنے لگا جی اسے تو قدرتی پڑی ہے. تو نبی پاک نے فرمایا اسے بھی پھر اللہ کی قدرت سے ہی پڑی ہے. ایسے ہی فٹافٹ یار ہل جاتے ہو. کوئی بندہ آ گیا انگریزی اچھی بولتا ہے, اس نے لکھا اچھا آپ بات مان گئے, ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھے, وہ کہنے لگا کزن میرج تو نہیں کی, کزن میرج میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. فٹافٹ مسلمان مان جاتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نام بھائی جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, وہ ناز دوا اٹھائے کیوں, اور پھر کے گلی گلی تباہ, ہم ٹھوکریں سب کی سب کی سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. ہم کیوں دائیں بائیں دیکھیں, ہمیں کو مصیبت بنی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی سنیں. جو صحیح بات وہ کریں گے ہم ان کی سنیں گے, لیکن جو بات قرآن و سنت سے ٹکرائے گی وہ ہمارے لیے قابل سماعت, ہم رب رسول کی سنیں گے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کزن میرج نہ کرو بیماریاں پیدا ہوتی. سیدہ فاطمہ اور مولا علی کا رشتہ کیا ہے, بولے ان کو بتاؤ. جب ایک دادا کی فیملی میں رشتے ہوتے ہیں تو پھر بیماریاں نہیں پیدا ہوتی, پھر حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں. اور میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنیں بھائی اللہ آپ کو جزا دے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں. فکر دیکھیے فاضل بریلوی کا, صرف نسل نہیں کا, اتنا ادب بھی کہیں ملے گا.
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ انہوں نے عقائد کی حفاظت کی، نظریات کی حفاظت کی، انہوں نے سمجھایا امت کو، پیغام دیا کہ یہ کیا دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو خود پیغام نکاح دیا ہے۔ جناب ابو طالب کی صاحبزادی کو حضور نے، مجھے بتائیے ایک کزن میرج میں کوئی نقص ہوتا تو اللہ کے رسول یہ کام کرتے تھے؟ رشتے توڑ رہے ہو، بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر رہے ہو، بہن بھائیوں کی اولادوں کو آپس میں ملنے نہیں دے رہے، اور قوم ہے کہ چپ کر کے سن رہی ہے، کہتے ہیں جی وہ تحقیق آئی ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دو، ڈاکٹر تو روز سجدہ صاحب کرتے ہیں، پرسوں کو نئی تحقیق آ جائے گی۔ ایک کہہ رہا ہے بچے کو انجیکشن لگانا چاہیے، دوسرا کہتا توبہ توبہ بچے کو بھی کبھی کسی نے انجیکشن لگایا۔ آپ ایک وقت میں ڈاکٹروں کا مخالف نہیں، اللہ خیر فرمائے، میں سمجھتا ہوں جو کام وہ کر رہے ہیں اگر وہ نیک نیتی سے کریں وہ تو عبادت کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی وہ دینی معاملات کے اندر بڑی جلدی فتویٰ نویسی نہ کریں۔ قرآن و سنت کے اپنے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، ان کے مطابق بات کی جائے۔ ہم بڑی جلدی سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ خدا کے بندے، کزن میرج کے اندر کوئی قباحت ہوتی سب سے پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے، رشتوں کو قریب کر۔ تو اس طرح کا میسج دے رہا ہے جس سے رشتے ٹوٹیں گے؟ بالکل۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب تم نے نظریہ بنانا ہے نا، جب تم نے عقیدہ بنانا ہے تو گلی میں کھڑے کسی بندے کو دیکھ کے نہیں بنا لینا۔ تم نے ایک آدمی بڑی لچھے دار گفتگو کر رہا ہے، اس کی گفتگو سے نظریہ نہیں بنتا۔ ایک آدمی جو ہے اس کے سامنے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے تو اس بندے کے بولنے سے نظریہ نہیں بنتا، بلکہ نظریہ بنتا ہے جناب ابو بکر صدیق کے عمل سے، نظریہ بنتا ہے حضرت عمر کے طریقے سے، نظریہ بنتا ہے جناب عثمان غنی سے، اور فرمایا نظریہ بنتا ہے حب علی سے، وہاں سے نظریات بنتے۔ دیکھیے نا اعلیٰ حضرت نے حفاظت کی۔ آج لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ ناموس رسالت 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک کی ناموس کی بات کی۔ مسلمانوں آپ بڑی تعداد میں آئے ہو، اللہ جانتا ہے، ہم تو صوفیاء کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے تو بزرگوں نے پاکستان بنانے کے بعد نا وزارت تو دور رہی، مشیر بھی نہیں بنے، واپس حجروں میں چلے گئے۔ چونکہ یہ ابھی میں آیا ہوں نا تو یہاں بڑے نعرے شارے لگے، اللہ جانتا ہے، مطلب کوئی تسنع نہیں، میں قلبی طور پر مخالف ہوں اس کام کا، مجھے روحانی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ نعرے لگوانے سے کیا ہوگا؟ کسی بوڑھے کو دھکے لگ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ میری شان بڑھے گی؟ یہ کمزوری ہے انسان کے نفس کی کہ وہ کہے لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، لوگ میرا استقبال کریں، لوگ مجھے، یہ کمزوری ہوتی۔ یہ جو لوگ ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، جو مطمئن ہو جاتے ہیں نا میرے بھائی، ان کو پھر اللہ اطمینان عطا کرتا ہے۔ تو یہ شوق جو بہت زیادہ ہم نے، میرے بھائی آج لوگ ناموس رسالت کے حوالے سے جو بات چیت آج ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے لوگوں سے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ادھر دیکھو میری طرف، میرے عزیزوں یاد رکھنا، کبھی نہیں کعبے کی گستاخی کی کسی کافر نے، اس نے کہا ہو کہ میں معاذ اللہ کعبے کا بے ادب ہوں، سنا ہے کبھی آپ نے؟ قرآن پاک کی بھی معاذ اللہ بڑی کم سننے میں ملتی، باقی بھی احکامات، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ؟ اس زمانے سے لے کر آج تک، اس دور میں بھی ابو جہل کسی کو منع نہیں کرتا تھا کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو، کسی کو منع نہیں کرتا تھا کہ یہاں نماز نہ پڑھو، وہ جس کو بھی کہتا تھا نبی پاک کے قریب نہ جاؤ۔ نبی پاک، میں بڑے دکھ درد دل سے، میں امت مسلمہ کے اتحاد کا قائل ہوں، لیکن میں بڑے درد دل سے منت کے ساتھ گزارش کے انداز میں سوال کرتا ہوں، اور یار میں جہاد کانفرنس کا نام لے کے جلسہ کروں، مجھے کوئی آدمی منع نہیں کرتا، وہی میں میلاد کانفرنس کروں تو لوگ مجھے کیوں روکنے آتے ہیں؟ آخر حرج کیا ہے؟ جہاد کانفرنس کس صحابی نے کی؟ خدا را امت کو کیوں توڑ رہے؟ درس قرآن کا ٹائٹل کس صحابی کا تھا؟ کس نے پوسٹر چھپوائے تھے درس قرآن کرنا ہے؟ تو پوچھتا ہی نہیں آ کے سوال کہ یہ مولانا یہ کہاں لکھا ہے؟ لیکن میں معراج النبی کی بات کرتا ہوں تو فتویٰ جڑنے لگ جاتا ہے۔ خدا را ہمیں سمجھاؤ نا، آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہمیں سمجھاؤ۔ سیرت النبی کانفرنس بھی کسی نے نہیں کی۔ خدا را نہ امت کو توڑو، نہ یہ کام کرو، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ امت کے اندر تفریق ہے۔
ایسا قطن نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ سوچ ہے۔ دیکھیں نا، میں نے کہا اتحاد کی بات کرنے والے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پاک کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مجھے بتاؤ جب پڑھتے ہو ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کا ابا نمازی ہے، حاجی ہے، صوفی ہے، درویش ہے، عالم ہے، سب کے والد ایسے ہوتے ہیں، سب کی اماں ایسی ہوتی، تو اماں کا ذکر آیا چاہے بے نمازی ہے، ابا کا ذکر آیا چاہے جیسی بھی ہے، نماز ٹوٹی کہ بچ گئی؟ تو نبی پاک کا خیال آئے تو ایک شخص یہ بات کر دے، درد دل سے کہہ رہا ہوں، وہ کہے جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بریلی کا امام کہنے لگے تیری غلطی ہے، ہماری ہوتی نہیں جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے، ہماری ہوتی نہیں جب تک حضور کا خیال نہ آئے۔ یہ تیری غلط فہمی ہے بھائی، مجھے کیا غرض تھی قیام سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ فرمایا تیری غلط فہمی۔ ایک صاحب نے اٹھ کے کہہ دیا جیسا علم حضور کو ہے ویسا تو شاید جانوروں کو بھی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ایسے نہ کر، قیامت تک دنیا میرے نبی کے علم سے فیض پائے گی۔ تو جس سہارے دنیا نے چلنا ہے، جس سہارے لوگوں نے چلنا ہے، دیانتداری سے بتاؤ۔ ڈاکٹر اگر کسی کو بتا دے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے تو ڈاکٹر نے کفر کیا کہ اسلام کہا؟ بولے اس نے بتایا، نہیں میں کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا، اس نے بتایا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد کہ بھائی تیرے ہاں بیٹی ہوگی، ساری عورتوں نے بیٹیوں والے کپڑے بھی خرید لیے، اسلام کے کفر، کپڑے خرید لائے سارے، سامان بیٹیوں والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولے تو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ کون ہے مالک غیب کا؟ ڈاکٹر کے کہنے پہ تو کپڑے لے آیا ہے، تو مشین چلانی نہیں جانتا۔ اتنی زیادتی یار، اتنا ظلم دین کے ساتھ، خدا را اس پہ بحث نہ کرو۔ تمہیں تو چاہیے تھا لوگوں کو رسول اللہ کے قریب کرتے۔ یہ ملت کا جوان یہ ظاہری حسن کا دل دالدہ ہو کے دور نکل گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ ہی ہے کہ انہیں مصطفیٰ کے ترانے سناؤ۔ جب یہ سارا دن نعت سنے گا تو رات کو خواب میں بھی نعت ہی سنے گا، اور جب خواب میں نعت سنے گا نا تو کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ دل کے دریچے کھل جائیں گے اور مدینے والے کا دیدار بھی نصیب ہو ہی جائے گا۔ اس کو اس کام لگاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ساری باتیں تھیں جن کو اعلیٰ حضرت نے بیان، اور پھر صوفیاء کا اصل منصب، اصل معیار، کوئی افراط و تفریط نہیں، کوئی نہیں نہ۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہاں میں تو بہت سارے لوگوں کے نام نہیں جانتا، مجھے شک ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ کا بھی شاید کوئی خطیب صاحب بیٹھے ہیں، فلاں مسجد کے بھی، کیونکہ میرے سنگی بھی میری طرح کے دیوانے سے ہی ہیں۔ دعوت دی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو بٹھانا چاہیے تھا اوپر، لیکن بہرحال صدر جہاں بھی بیٹھا ہو وہ صدر ہی ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث جہاں بھی بیٹھا ہو اس کے بیٹھنے سے اس کے مرتبے میں فرق ہے، وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ وہی ہوتا ہے جہاں وہ بیٹھا ہے، اس کی کرسی سے اس کے مرتبے میں فرق نہیں آتا۔ لیکن میرے بھائی ایک بات بڑی ذمہ داری سے، یہ جو میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ بحث کا دور ہے، بحث ہی بحث ہے۔ غلام کا کام بحث کرنا ہوتا ہے کہ عمل کرنا ہوتا ہے؟ تو یہاں غلام کیا کر رہے ہیں؟ یکم محرم سے 10 محرم تک بھی بحث، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک بھی بحث۔ فاضل بریلوی نے نا وارفتگی کا درس دیا ہے، وارفتگی کا، کھو جانے کا، نبی پاک کی گلی میں گم ہونے کا، گم ہو جانے کا۔ وہ کہتے ہیں غلام گم ہوتے ہیں، غلام جو ہوتے ہیں نا وہ بحث نہیں کرتے۔ غلام کا کام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے، ایک غلام خرید کے لائے، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ غلام کسی درویش کے پاس بیٹھتا تھا، وہ کہنے لگا امام احمد بن حنبل سے، حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں، میں آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو کھائے گا کیا، پسند کیا کرتا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جو ٹکڑا بچ گیا پھینک دینا، میں کھا لوں گا۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے یہ حجرے بنے ہوئے، کوئی کمرہ پسند کر لے، کہاں رہے گا؟ تو رو پڑا، ہاتھ باندھے، کہنے لگا حضور جو غلام ہوتے ہیں نا ان کے نخرے نہیں ہوتے، جہاں آپ اشارہ کریں گے میں غلام ہوں، مجھے غلامی کرنے دے۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گئے اس کی بات سن، اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ میری پگڑی سر سے گر گئی۔ فرمانے لگے جا یار تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے قابل نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ یہ کس طرح کا غلام ہے؟ یہ بحث کر رہا ہے، یہ بحث کر رہا ہے، کہہ رہا ہے امام حسین کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں،
میلاد شریف کرنا چاہیے کہ نہیں، فلاں کام کرنا. مجھ سے بھی ایک صاحب نے پوچھ لیا میلاد کرنا چاہیے جھنڈی. میں نے کہا چپ کر یار، یہ تو کیا بات کر رہا ہے، قسم اللہ کی عزت کی باوضو بیٹھا ہوں، ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ نبی پاک کے میلاد پہ تارے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیا کر، تو بس نہیں چلتا ہمارا. تو کس طرح کی بات کرتا ہے؟ کس طرح کی بات ہے صاحب؟ حد ہو گئی. ابھی تک پوچھ رہے ہو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ابھی تک سوچ رہے ہو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. تیرا تو کام ہے کہ میلاد کا چاند بعد میں چڑھے، تیری روح درود پہلے پڑھے، تیرے قلب سے یا رسول اللہ کا نعرہ پہلے لگے. لیکن یہاں عجیب منطق ہے، مجھے تو اپنوں سے بھی شکوہ ہے، یہ بھی اب بڑی بحث کرتے ہیں، سارے فیس بک کے مفتی بن گئے. بس کر دو یار، چھوڑ دو. علماء جن باتوں میں علماء کہتے تھے چپ کرو، کف لسان کرو، بولنا نہیں، علماء محققین شیوخ الحدیث چپ کرو، جن میں علماء کہتے تھے چپ کر جاؤ، ان میں عوام گفتگو کر رہی ہے. ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے فلاں بزرگ جو تھے حضور کے خاندان کے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا بھائی اللہ نے مجھ سے نہیں قبر میں پوچھنا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، ان کا معاملہ ہے، وہ جانے رب جانے. آپ کن ہستیوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ خدا رہا بس کر دو، عمل کرو، ڈیوٹی کرو. اور میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، ہم نے لوگوں کو بحث پہ لگا دیا، لوگ عمل سے نکل گئے. بحث ہوتی چاہیے تھا کہ 10 محرم کو درد سے، میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، میں نے اپنی اماں کو وضو کر کے 11ویں کی نیاز پکاتے دیکھا ہے. اب جو میری طرح کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے جی وضو شرط تو نہیں نا 11ویں پکانے کے لیے. بھائی شرط نہیں ہے پر عقیدت تو ہے نا، محبت تو ہے نا صاحب. میرے ابا جی 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے بڑی، تو ابا جی ایک چاول کا توڑا لائے گھر میں. چاول بڑے اچھے تھے، چاول کا وہ کاروبار کرتے تھے، ان کو بڑا شناسائی تھی. چاول بڑے اچھے پکے، جب پک گئے کھائے بڑے مزیدار ہیں، سب نے تعریف کر دی. 2-4 دن کے بعد دوبارہ چاول پکے، تو اماں جی چاول جب کھانا دسترخوان پہ چنا گیا کھائے، تو والد صاحب کہنے لگے وہ چاول کدھر ہے جو میں لایا تھا؟ کہا وہ سنبھال دیے. کہا سنبھالنے کی کیا ضرورت، کیا ضرورت تھی، پکانے تھے اتنے مزیدار تھے. کہا چپ کرے میں نے سنبھال دیے. کہا بتاؤ تو صحیح. تو والدہ کہنے لگی وہ میں نے سنبھال دیے، 10 محرم آ رہی ہے، میں نبی پاک کی اولاد کے لیے نیاز پکاؤں گی. وہ بڑے او بھائی ان چیزوں سے بچوں میں محبت پیدا ہوتی تھی، انہیں شوق چڑھتا تھا، انہیں پیار آتا تھا. اب تو یہ سوتا ہی خشک ہو گیا ہے. اسٹیج پہ آ کے میری طرح کے بندے 4 نعرے لگا لیتے ہیں، گھر کے اندر ماحول ہی بڑا گڑبڑ ہوتا ہے. ہماری عقیدتیں، اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام ہے، ان کا یہ مشن ہے، ان کا یہ طریقہ ہے، ان کا یہ سلیقہ ہے، ان کا یہ انداز ہے کہ اپنے بچوں کو سید محمد کچھوچوی اعلیٰ حضرت کے پاس آیا کرتے تھے. تو جب ان کی سواری کی اطلاع ہوتی نا کہ پہنچ گئے، سید تھے، تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب فرماتے ہیں جب پتہ چلتا نا سید آ گئے، تو کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کو کئی دفعہ یوں بھی دوڑتے دیکھتا کہ ان کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوتے. اور یار تو کسی سید کا ادب کر لیا کر، تیری شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو عزت والا بنے گا. ہم نے تو بالکل بحث کا دروازہ کھول دیا، یہ ہے کہ نہیں، تجھے اس سے کیا غرض؟ اگر غلط کہہ رہا ہے تو رب جانے اور یہ جانے، تو بحث کر رہا ہے. فاضل بریلوی نے سمجھایا کہ دین پر عمل کرو، بحث نہ کرو، غلامی کرو. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب 1.25 کروڑ مرید کے پیر تھے. وہ 1.25 کروڑ، اور ہزاروں میں تو ان کے خلفاء تھے، اور ان کے شاگردوں میں اور ان سے استفادہ کرنے والوں میں محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب اور امام اہل سنت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی، یہ لوگ ان کے شاگردوں میں شامل. اتنا بڑا آدمی. ایک شخص ان کا مرید تھا، تو اس نے فکر رضا دے رہا ہوں، اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میرے جو مرشد ہیں وہ مفتی اعظم ہیں ہندوستان کے. وہ کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے تمہاری جماعت کا، جس کو بھی اٹھاتے ہو بڑا ہی اٹھا دیتے ہو، مفتی کہہ لو، چلو مفتی اعظم تو نہ کہو. کہنے لگا نہیں مفتی ہیں. کہنے لگا چلو اگر مفتی ہیں تو میرے سوال کا جواب دیں گے تب میں مفتی مانوں گا. اب ہمارے ہاں دین عمل کرنے کے لیے تو سیکھا نہیں جاتا، بحث کرنے کے لیے سیکھا جاتا ہے. ایک صاحب آ گئے تھوڑے دن پہلے، کہنے لگے مولانا صاحب، پیر صاحب میں 21 علماء سے مسئلہ پوچھ چکا ہوں، میرا حل نہیں ہوا، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ یقین کریں میں نے ہاتھ باندھ دیے. میں نے کہا جو 21 حل نہیں کر سکے میں تو سب سے چھوٹا ہوں، تو مجھے بتائیں نا، آپ مہربانی کریں 23ویں کے پاس چلے جائیں، چھوڑیں آپ
کیونکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا دقیق ہے بھئی سیکھنے یہ مجھے شکوہ ہے عوام سے، بحث کرنے کے لیے مسئلہ سن لو۔ مشکات کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب ڈالے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ خوشبو بھی، جو خوشبو 500 سال کی مسافت سے لوگوں کو آئے گی۔ خدا را سیکھنے کے لیے بس کر دیں، بڑی ہو گئی بحث، اب آگے بڑے عمل کرنے کے لیے۔ وہ آدمی حضور مفتی اعظم کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں مسئلہ پوچھوں گا، اگر آپ کو جواب آیا، آپ کے پیر کو جواب آیا تو پھر تو مفتی اعظم مانوں گا۔ ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو۔ وہ حضور مفتی اعظم کے پاس لے آئے۔ آپ کی جو بیٹھک ہے بریلی شریف میں نے وہ زیارت کی ہے، مجھے اللہ نے وہاں رہنے کا موقع دیا کچھ عرصہ۔ تو اس کے 3 دروازے، ایک مسجد میں کھلتا ہے، گھر میں کھلتا ہے، گلی میں، وہاں کے لوگ اس کو سہ درا کہتے اپنی زبان میں، 3 دروازوں والی۔ تو وہ گلی والے دروازے سے وہ تنقید کرنے والا بھی اور آپ کا مرید دونوں اندر حاضر ہوئے، بیٹھے، سلام لی تو کہا حضور یہ میرا دوست ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ فاضل بریلوی کے شہزادے کہنے لگے میاں پوچھو۔ کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں، شہزادیوں کے نام بتائیں۔ حضور مفتی اعظم اٹھے اور جو دروازہ گھر کھلتا تھا اس سے اندر چلے گئے۔ تنقید بڑی آسان ہوتی ہے، تعمیر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تنقید تو 1 منٹ لگتا ہے، بندہ کر کے گزر جاتا ہے۔ فوراً اس نے تنقید کی، کہنے لگا تو کہتا تھا مفتی اعظم ہے، انہیں 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، وہ کتاب دیکھنے چلے گئے، وہ کتاب دیکھ کے آئیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں بھی پریشان ہو گیا کہ اتنا مشکل سوال تو تھا نہیں، 4 کے نام تو مجھے بھی آتے، حضور بتا دیتے۔ کہتے چند منٹ گزرے، حضور مفتی اعظم واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے، وہ شہزادیاں ہیں، میں وضو کرنے گیا تھا۔ وہ شخص تنقید کرنے والا کہتا ہے میں کانپنے لگا، میں نے کہا حضور وضو کر کے نام لیتے ہیں؟ تو کہنے لگے میرے ابا جی کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اس لیے بغیر وضو کبھی شہزادیوں کے نام زبان سے ادا۔ انہوں نے ہمیں عمل کا رستہ دکھایا، عمل کرنا۔ طریقت میں بڑی خرافات آ گئی، میرے بھی لوگ مرید ہوتے ہیں، میں بھی ایک خانقاہ پہ بیٹھتا ہوں۔ میرے یارو کو ضروری تو نہیں ہے کہ انسان اپنا بت بنا کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو لگا دے کہ میرا ہی طواف کرتے رہو۔ کیا اس شخص نے مرنا نہیں؟ اس کو اللہ یاد نہیں؟ جو کیفیات ہماری ہو گئی ہیں، خانقاہوں پہ سارے نہ رہی، بڑی تکلیف سے بات کرنا مجبوری ہے، فکر رضا دینی ہے، بات کرنی پڑے گی۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کہتا ہے جی روحانیت تھی، روحانیت میں وہ مسئلہ آ گیا تھا تو بس وہ جو حضرت کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ حضرت کی وہ بات ٹھیک مانی جائے گی جو رب رسول کی فرما برداری میں ٹھیک ہوگی۔ باقی حضرت کی پگڑی جتنی مرضی اونچی ہو، جب تک اسے شریعت کی مہر حاصل نہیں ہوگی اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ سنو فاضل بریلوی کا پیغام دے رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو پیلی بھیت کے ایک شاہ جی نے دعوت دی، میرے پاس جلسے پہ ہیں، وہ تو جاتے نہیں تھے، پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے کے آدمی تھے۔ پیلی بھیت کے شاہ جی نے بلایا، فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے، اب ظاہر ہے وہ بڑے آدمی تھے تو اعلیٰ حضرت کو بلایا، اور اعلیٰ حضرت بھی ان کی کچھ نہ کچھ دل میں عقیدت رکھتے تھے، محبت تھی، احترام تھا۔ جب آپ تشریف لے گئے، جب پیلی بھیت پہنچے تو شاہ جی ایک بڑے صوفے پہ بیٹھے تھے اور ارد گرد مریدنیاں بیٹھی تھی، تویز ہو رہے تھے، تویز لکھے جا رہے تھے، مریدنیوں کو بانٹے جا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے دور سے دیکھا، اور جب دیکھا تو واپس پلٹ آئے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کرے کو واپس پلٹنے والے ہی پیدا ہو جائے، پھر ہی لوگوں کو خیال آ جائے۔ فاضل بریلوی پلٹ آئے، اور جب آپ چوک میں آئے نا تو شاہ جی کو کسی نے بتایا امام احمد رضا آئے تھے، وہ جا رہے ہیں۔ شاہ جی اٹھ کے دوڑے اور کہنے لگے حضور واپس جا رہے ہیں، کچھ خیال کرنا چاہیے، وجہ تو بتائیں کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا بس میری مرضی جا رہا ہوں۔ کہا جناب کچھ خیال کریں، آپ میری خانقاہ پہ آئے ہیں، مرید دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ اعلیٰ حضرت نے ہاتھ جھٹکا، فرمایا شاہ جی جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا۔ آپ شریعت اسلامیہ کا خیال نہ کرے اور میں آپ کو گنجائش دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ جی کہنے لگے حضور میں نے تو لوگوں سے سنا یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ فرمایا بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی۔ فرمایا جن کو قرآن نے نص قطعی میں کہا وازواجہ امہاتہم، مومنوں کی مائیں ہیں نبی کی ازواج، کہا کہ نہیں کہا؟ بولے کہا کہ نہیں کہا؟
تو وہی ازواج مطہرات تشریف فرما ہیں، جناب عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آ گئے، تو نے تو رشتہ کسی بزرگ کے قول سے بنایا ہے، تو یہ رشتہ تو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ ازواج مطہرات بیٹھی تھیں، عبداللہ ابن مکتوم آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پردہ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، آ رہا ہے نا تمہیں نظر، لہذا پردہ کرو۔ تو اگر صحابی کا پردہ ضروری ہے ام المومنین سے جو مومنوں کی ماں ہے، تو پیر صاحب کا اپنی مریدنی سے پردہ ضروری نہیں؟ عجیب فلسفہ کھول گیا، اور جس کا دل کرتا ہے آپ یقین کریں اتنا بڑا مافیا پیدا ہو گیا کوئی عالم بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خوف آتا ہے۔ مرید کہتے ہیں ہم جان دیں گے جی پیر صاحب کے نام پہ، ہمارے پیر کو بات کی، اور بھائی تیرے پیر کو بات نہیں کی، جو نبی پاک کی شریعت کی مخالفت کر رہا تھا اسے بات کی ہے، تیرے پیر کو بات نہیں کی۔ بانج علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ کدھر امت کو لے کر کے جا رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے پیر سے مریدنی کا پردہ واجب ہے، واجب، اور اتنے بڑے اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں، وہ پیر مجرم نہیں جو عورتوں سے ملتا ہے، وہ خاوند مجرم ہے جس کی بیوی بغیر پردہ پیر کے پاس جاتی ہے، وہ بھائی مجرم ہے جس کی بہن بغیر پردہ پیر کے پاس جاتی ہے، وہ باپ مجرم ہے جس کی بیٹیاں بغیر پردہ پیر کے پاس جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کس طرح کر کے میرا ایک ادارہ ہے، ایک بچہ مجھے گھر سے کال آئی کہ بچہ وہ نہیں آیا، آج بچیاں وہاں پڑھتی ہیں، وہ نہیں آیا، کوئی اور آ گیا۔ میں نے اس کے بھائی کو فون کیا، بیٹی کو، میں نے کہا بھائی وہ تو نہیں لینے آیا، کوئی اور آ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ انہی کے ساتھ بھیج دیں، میرا دوست ہے، مجھے یقین ہے، ہمارا کزن ہے، ہمیں اس پہ یقین ہے۔ اور میں نے کہا تمہیں کزن پہ یقین ہے، رب رسول کو کوئی نہیں یقین؟ تمہاری بات کا تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ پھر انہیں یقین کوئی نہیں۔ انہوں نے کیوں پردہ ضروری دیا کزن اور سے پردہ کریں، خالہ زاد سے، پھوپھی زاد سے؟ اللہ رسول نے جس پر اعتبار نہیں کیا، تیرا اعتبار کیسے پیدا ہو گیا؟ پھر ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب آگ ہمارے گلے تک آ جاتی ہے، جب تباہی اتر جاتی ہے۔ یہ پردہ دین کا حسن ہے۔ میں نے پورا محرم کا مہینہ کہا ہے، جس کی بیٹی پردہ نہیں کرتی، جس کی بہن پردہ نہیں کرتی، جس کے گھر میں پردہ نہیں، وہ بسم اللہ 10 محرم پہ دیگ نہ پکائے، اس لیے کہ اہل بیت کا تو طریقہ ہی پردہ داری ہے۔ تو کیا 2 دیگیں پکا کے تمہارا کام مکمل ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا، فرمایا وہ بیت توڑ دے، اگر اس کا مرید پیر اپنی مریدنیوں سے بے حجاب ملاقات کرتا ہے وہ توڑ دے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ خدا را مہربانی فرمائے، دین کو اس کے اصل پیرائے میں رکھے۔ مزارات پہ جانا، فیض لینا، حاضری دینا بڑا باعث برکت کام ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، یہ کام بھی ہم نے مرضی سے نہیں نکالا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کہتا ہے میں آدھی رات کو مسجد نبوی کے قریب سے گزرا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر ایک شخص کو لیٹے ہوئے دیکھا، بیٹھے ہوئے نہیں، لیٹے ہوئے، اور وہ حضور کی قبر کو چوم رہے ہیں۔ کہتے میں نے ٹھوکر لگا کے کہا تو کون ہے؟ جب انہوں نے نظر اٹھائی تو میں حیران ہو گیا، وہ تو ابو ایوب انصاری تھے، اور کہنے لگے میں کسی بت کے پاس نہیں آیا، اپنے نبی کے پاس آیا ہوں، کسی بت کے۔ تو ہمارا نظریہ ہے مزارات پہ جانا، لیکن میرے بھائی اعلیٰ حضرت نے طریقہ بتایا ہے، سنو اور یاد رکھنا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی نامی جلد میں لکھا ہے کہ جب کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے، جھکنا نہیں، حد رکوع تک کھڑے رہنا ہے۔ کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ، عربی میں ہاتھ بھی کونی تک شمار کیا جاتا ہے۔ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، پیروں کی طرف 4 ہاتھ۔ فاضل بریلوی کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں، کوئی میرے اعلیٰ حضرت پر الزام نہ لگائے قبر پرستی کا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اللہ سے ڈر کے بات کرنا۔ آج کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے مزار پہ جانا ہے، دور کھڑے رہ کے جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھو۔ وہ تو کہتے ہیں پیر کے پاس جا کے بھی قرآن ہی پڑھو، جتنا قرآن پاک یاد ہے وہ پڑھو، درود پاک پڑھو، اور پھر جس مزار پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کرو، پھر ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو۔ یہ طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ اور میرے بھائی مہربانی کرے، اگر اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا طواف کرنا، چومنا، فرمایا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، قبر کا طواف کرنا بالاتفاق، کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا اگرچہ بوسہ لینے کی گنجائش بعض محدثین نے دی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری گزارش ہے کہ لوگ اس سے بھی بچیں، اس لیے کہ سیانہ بندہ بوسہ لے گا تو جاہل اس سے آگے گزر جائے گا،
مسئلے کی سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ خدا را بس کریں، اعلیٰ حضرت پہ روز الزام فاضل بریلوی پہ روز الزام۔ خدا کے بندے، میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی وہ آپ نے کئی جگہ پہ ان کا ذکر کیا امام احمد رضا فاضل بریلوی کا۔ میں نے کہا میں ڈر ڈر کے ذکر نہیں کرتا، میں کھل کھل کے ذکر کرتا ہوں ان کا، میں بڑا سر عام ذکر کرتا ہوں، اور مجھے کہیں محسوس نہیں ہوتا کہ ان کا نام لینے سے کوئی سبکی ہوگی۔ مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو ان کا نام لے گا اللہ اسے بھی شان عطا فرمائے گا۔ آپ بات کریں، کہنے لگے جو تو قبر پرستی کا درس دیتے تھے۔ میں نے کہا 1000 کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، تو کسی ایک کتاب میں سے نہ نکال کے لے آ، اور ٹائم بھی تجھے تا زندگی ہے، 2-4 دن کا نہیں، تا زندگی۔ جب ہاں اتنا ضرور ہے کہ نمبر دے دے، میں مہینے کے بعد پوچھا کروں گا ملا کہ نہیں ملا، میں ملا کہ نہیں، بس میں تمہیں پوچھا کروں گا۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گئی بات، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ 2 ہفتے کے بعد خود مجھے فون کیا، کہنے لگا آپ نہ فون کرنا، مجھے کوئی نہیں ملنا، اس لیے کہ میں ان سب سے پوچھ آیا ہوں جنہوں نے مجھے بتایا تھا ان کی خبر پرستی کا کہیں کوئی عنوان۔ کتنا ظلم ہے اس عظیم سائنسدان کے ساتھ، اس عظیم مفسر قرآن کے ساتھ، اس عظیم شارح حدیث کے ساتھ، اس ثانیہ امام اعظم کے ساتھ کتنا ظلم اور جبر ہے کہ لوگ یہ رویہ اختیار کریں۔ آگے بڑھیے، چوتھی بات سنیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہے، ان کا پیغام ہے، ان کا نظریہ ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے ذمے حقوق العباد ہوں تو کیسے، بہت بڑی جاگیر کے مالک تھے فاضل بریلوی، والد صاحب انتقال کر گئے تو اعلیٰ حضرت نے اپنی جائیداد کا مالک اپنی اماں کو بنا دیا۔ جب کتابیں خریدنی ہوتی تھی نا، کتابیں، تو ماں سے او پڑھے لکھے نوجوانوں، اماں کوئی ٹائم نہیں دیتے یار، تم اماں کوئی ٹائم نہیں دیتے، ایک ہی تو تمہارے پاس ایسی ہستی ہے جو تمہارے لیے بے لوث دعا مانگتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پیغام حقوق العباد کے حوالے سے دیکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ساری جائیداد کی کنجیاں اپنی اماں کو دے دی اور کہنے لگے اماں آپ مالک ہیں۔ جب کتابوں کی ضرورت ہوتی تو اماں کے پاس جا کے بیٹھتے، اور جس طرح بندہ اپنے کسی بڑے کو مناتا نہیں، کبھی ادھر بیٹھتے کبھی ادھر بیٹھتے۔ اماں کہتی احمد رضا کیا بات ہے، کیسے آئے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اماں جی کچھ کتابیں خریدنی تھی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ پیسے نہ دے دے۔ کہا ایسے نہ کیا کر بیٹے، جب بات کرنی ہو تو کھول کے کیا کر۔ حج کے لیے جانے کا ارادہ بنا، حج نفلی تھا، پہلا حج کر چکے تھے، اپنے بھائی مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑنے آئے بحری جہاز تک، تو دل تڑپا، خواہش پیدا ہوئی کہ یار میں بھی چلا جاؤں۔ ان لوگوں نے کہا جناب گنجائش ہے، جانا ہے تو آ جائیں۔ فرمانے لگے اگر تھوڑی دیر جہاز روک لو تو اپنی اماں سے نہ پوچھاؤں، اپنی ماں سے نہ اجازت لے لوں، ان کی خدمت میرے اوپر ضروری ہے۔ اور بھائی حقوق العباد کا یہ رویہ، فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک بات نہیں مانی اپنی اماں کی، بتاؤں کون سی؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دروازے پہ ایک فقیر آ گیا، دروازے پہ دستک دی، وہی پختہ عقیدے کی بات، کہتے ہیں دروازے پہ دستک دی، میں باہر نکلا، وہ فقیر آیا، کہنے لگا 10 روپے دے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ آتے ہیں نا جناب قسمت کا حال بتانے، جن بیچاروں کی اپنی قسمت خراب ہوتی، اور لوگ فٹافٹ جو کرامت، اب تو کرامتوں کا بھی بڑا برا حال ہے، کرامتوں کا، وہ کسی ایک درویش کی کرامت تھی، اب سب نے اپنے اپنے بزرگوں کی رکھ لی ہے۔ بھئی کرامت کو ضروری ہے، طریقت میں شریعت پر استقامت ضروری ہے، دین ہونا ضروری ہے۔ کرامت، اب تو کرامتیں فیس بک پہ چڑھی ہوئی ہیں، اس کو بھی دیدار ہوا، یہ بھی بتا رہا ہے، اس کو بھی دیدار ہوا، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ آج جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو جو اتنا کچھ دیکھ لے تو پھر وہ تو کہتا چپ کر میرے علی، انہیں تھے جا نہیں ہوں بولن دی، وہ کہاں بولتے ہیں، یہ تو دیکھا نہیں ہے، تو تب کہتے تو بھی بتا تاکہ کمپنی کی مشہوری ہو جائے۔ وہ آ گیا دروازے پہ، اسی طرح کا ایک فقیر اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ مکان الٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے 10 کے 20 لے، پر مکان الٹنا غیر شرعی بات ہے، تو خیرات لینے آیا ہے، تو قرضہ لینے نہیں آیا۔ یہ کس قسم کی خیرات ہے کہ نہ ملی تو مکان الٹ دوں گا؟ صاحب یہ ہم آتے ہیں نا جی، وہ ایسے ہو جائے گا، اور میرا سنی بیچارہ فٹافٹ ڈر جاتا ہے، جو کرامت سناتا ہے ڈر جاتا ہے، 2 دروازے پہ لمبے بال لے کے آگے ڈر گیا۔ وہ کیا بھائی، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو اللہ سے۔ اور ویسے بھی ولی کو تباہیاں کرنے نہیں آتے، وہ تو قوم کو بچانے آتے ہیں، تو اتنی جلدی کمزور نہ پڑے تو ہمارے عقیدوں میں شامل ہو گئی، کمزوری عقیدوں، جس کی بات سنتے ہو پتہ نہیں کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہونے لگا،
ہوتا وہ ہے جو میرا رب کریم کرتا ہے۔ وہ کہنے لگی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 10 روپے دو، مکان الٹ دوں گا۔ کہنے لگے بالکل بھائی 10 روپے کے تو 20 لے، پر مکان الٹنے والی بات چھوڑ دے۔ وہ بحث کرنے لگ گیا، جی میں نے الٹ دینا ہے، میں الٹ دوں گا۔ جب آپ نے تھوڑی تکرار کی تو اندر سے آپ کی اماں بولی، کہنے لگی احمد رضا فقیروں سے نہیں الجھتے، سادے لوگ جلدی ڈر جاتے ہیں نا، اسی لیے تو ان لوگوں کا کاروبار زیادہ چمکتا ہے۔ احمد رضا کہتے وہ بات ایک اماں کی نہیں مانی، احمد رضا فقیروں سے نہیں الجھتے۔ تو کہتے میں نے کہا اماں میں آپ کی بات مان کے ضرور دے دیتا، پر اس وقت یہ میرے نبی کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، اس وقت میں آپ کی بات سن لو۔ جس کی اماں کہے داڑھی نہ رکھ، اسے بھی رکھ لینی چاہیے۔ جس کی اماں کہے نماز نہ پڑھ، اسے بھی نماز، چپ کر گئے نا آپ لوگ۔ اب جس کی اماں بھی منع کرے، بیوی تو دور رہ گئی، اماں بھی منع کرے، اسے بھی داڑھی، اس لیے کہ داڑھی مصطفیٰ کی سنت ہے، اس میں کوئی منع بھی کرے گا تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اماں نے کہا کہ بیٹے نہ جھگڑا کر۔ فرمایا اماں یہ جھگڑے کی بات نہیں، یہ شریعت کی بات ہے۔ آپ کے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم کی عمر 4-5 سال تھی اور مکان کی دوسری منزل کی چھت پہ وہ کھیل رہے تھے۔ جب فقیر کے ساتھ آپ کی تکرار بڑھی تو وہ اوپر سے کسی وجہ سے پھسل گئے، زمین پہ گر گئے۔ اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ حضرت ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کچا ہے کہ پکا ہے۔ اب اسی لمحے جب فقیر سے بحث ہو رہی، شہزادہ گر گیا، گرے بھی گردن کے بل، اور بیٹا، اور نبی پاک کا فرمان ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا۔ جب گرے شہزادے تو اماں اندر سے بولی احمد رضا تجھے کہا تھا نہ فقیروں سے الجھ، گر گیا نا بچہ۔ فاضل بریلوی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اماں میرا ایک بیٹا ہے، میرے 1000 بھی ہوں تو میں نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا۔ اندر دیکھنے نہیں گئے بیٹا گرا ہوا، دیکھنے نہیں گئے، بالکل نہیں، گرا تو گرا رہے۔ لیکن اگر اس کی وجہ سے آپ کہیں گے جب تیرا امام اتنا پختہ عقیدہ رکھتا ہے تو کسی ملنگ کے پیچھے کیسے لگ جاتا ہے؟ تو کسی کے پیچھے کیسے لگ جاتا ہے؟ تو بال لمبے دیکھ کے داڑھی چھوٹی دیکھ کے تو کیسے مطمئن ہو جاتا ہے؟ تجھے 4 پھوکوں نے کیسے راضی کر دیا؟ تو کیسے مطمئن؟ خدا کا واسطہ عقیدے کی مضبوطی پیدا کریں، ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے اماں 1000 بیٹا بھی ہو تو قربان ہے، خبردار شریعت کی مخالفت نہیں کرنے دوں گا۔ آپ نے یہ لفظ ادا کیے تو شہزادے اعلیٰ کپڑے جھاڑ کے آ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ کی زبان میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے، میں دوسری منزل سے گزرا ہوں گردن کے بل، مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی۔ اعلیٰ حضرت نے اٹھ کے سینے سے لگایا، فرمانے لگے بیٹا یہ احمد رضا کی برکت نہیں، یہ رب رسول کی شریعت کی برکت ہے، یہ شریعت کا حسن ہے۔ سنیں اور یاد رکھیں، یہ ان کا کہتے ہیں ایک دفعہ صرف اماں کی۔ اب اس فقیر بات مکمل کر دوں، اس بات کو مکمل کر دوں، اس فقیر سے کہنے لگے ہاں بھئی اب تو بتا مقام الٹ دے گا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے نا جو بیچارہ 5 نمازیں پڑھاتا ہے، ساری زندگی بچوں کو الف با تا سا پڑھاتا ہے، وہ بیچارہ ساری زندگی پیر بن ہی نہیں سکتا۔ پیر اس نہیں بننا ہے جس نے 1.5-2 مہینے غسل نہیں کرنا، اسی نے بننا ہے جس نے کوئی 4-5 کلو لوہا اٹھا لینا ہے۔ کوئی معیار بناؤ۔ شیخ الحدیث ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بیچاروں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکی، پیسے کوئی نہیں، اور تم نے گوئی اور نعت خواں امیر کر دیے، جو جا کے گوئیوں کے پاس سور سیدھی کر کے تپلا سرنگی پہ وہ تم نے امیر کر دیے، کروڑ پتی کر دیے۔ وہ جعلی پیر جو دعا تک نہیں جسے مانگنی آتی وہ کھرب پتی ہے، اور مسجد کا امام بیچارہ رو رہا ہے کہ چلو کہیں سے پیسے آ جائیں تو میں بھی بچے کی کہیں نسبت کر دوں۔ میرے اپنے شہر کی بات ہے، ایک بڑا قیمتی بچہ جامعہ نظامی میں پڑھتا تھا، اس کے والد صاحب عالم تھے، اور بچہ میرے ساتھ بڑی محبت تھی، چھوڑ چھاڑ کے وہ بچہ کہنے لگا میں ساؤتھ کوریا جا رہا ہوں، میں نے نہیں پڑھنا، 2-3 سال سے چھوڑ گیا۔ اس کے ابا نے مجھے فون کیا کہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا بیٹا تو پڑھ۔ کہنے لگا حضرت صاحب ابا جی 35 سال مسجد میں رہے ہیں، میری بہنیں اس طرح کی ہیں کہ شاید کبھی غیر محرم کو میری بہنوں نے بھی نہ دیکھا ہو، تینوں کی تینوں قرآن کی حافظاں ہیں، فاضل عربی ادیب عربی کیا ہے، سارا دن قرآن پڑھتی ہیں۔ تھک گیا میرا بوڑھا سفید داڑھی والا عالم باپ رشتہ ڈھونڈتے پر رشتہ نہیں ملا، کیونکہ ہم مسجد کی چھت پہ رہتے ہیں۔ ایک بی بی رشتہ دیکھنے آئی تھی،
اور جب وہ چھت پہ چڑھنے لگی، رشتہ دکھانے والی اس کو لے کے آئی، چھت پہ چڑھنے لگی تو چڑھتے چڑھتے کہنے لگی اوہو یہ مسجد میں رہتے، میرا بیٹا سسرال آئے گا تو دوستوں کہاں بٹھائے گا، میں نے نہیں کرنا رشتہ۔ کہتے ہیں منت کی میرے باپ نے کہ چھت پہ جا کے دیکھ تو لے، کہنے لگی نا بھائی رشتہ نہیں کرنا۔ اتنا ظلم اس قوم نے کیا، اتنی زیادتی، کہنے لگا صاحب میں نے نہیں پڑھنا، میں نے مال کمانا ہے۔ اس لیے کہ میری بہنیں روتی ہیں، خدا کا خوف کرو، ایک نعت سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، مہربانی کرو۔ اور نعت کے لیے سور کی ضرورت نہیں ہوتی، عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس کر دو، بڑا ہو گیا، مدارس کے بچوں کو وہ روٹی کھانے کو ملتی ہے جو میں اور آپ کھائیں تو بیمار ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، جو مدارس کے بچوں کو روٹی کھانے کو ملتی ہے۔ اور ان کو جس طرح ان کا استحصال کیا جاتا ہے، لائنوں میں لگا کے انہیں خیرات کی طرح کھانا دیا جاتا ہے، اور جو ان بیچاروں کا عشر ہوتا ہے 100 روپیہ ختم کے بعد جب چودھری صاحب دیتے ہیں تو 200 وہ باتیں بھی سناتے۔ یہ ظلم کر رہے ہو۔ ربیع الاول آئے گا تو یہاں جناب میلے لگیں گے، اور یہاں حالت یہ ہوگی کہ 25,000 50,000 60 کہاں سے آیا تمہارے پاس پیسہ؟ یہاں لٹانے کے لیے پیسے ہیں۔ اور مسجد کا امام منت کرے 6 سال کے بعد بھی کہ 2,000 بڑھا دو تو کہتے ہیں قاری صاحب اتنے پیسے نہیں جمع ہوتے۔ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ خدا کا واسطہ، یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، اس کو بھی سنو۔ اعلیٰ حضرت سے جب کہا گیا نا ہمارے تو اللہ خیر کرے نعت خاں اور میں وہ کوئی پیسے پھینکنے آتا ہے محفل میں تو منع کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دتھیوں والے پیسے لے کے آتے ہیں نا مسجدوں میں اور محفلوں میں تو فرنٹ سیٹیں پھر دتھیوں والوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ غریب محفل میلاد میں بھی چھپ کے بیٹھتا ہے پیچھے، اور نعت خاں بھی یاد کر لیتا ہے کہ زیادہ نوٹ کس نے پکڑے ہوئے، زیادہ نوٹ کس کے ہاتھ میں۔ وہ پھر کہتا ہے حاجی صاحب اے شیر تہاڈی نظر جے۔ میں کیا بدبختہ، نبی پاک دے نام دا شیر بھی بندے دی نظر ہو سکتا ہے، جس میں حضور کی تعریف ہو رہی ہو، بندے کی نظر کس طرح ہوگی؟ شرم کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ۔ صرف دولت کی خاطر یہ بھی فکر رضا ہے، کرو مدح اہل دول رضا، میں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم مولانا ارشد القادری کہتے ہیں میں نے انہیں جمشید پور تقریر کے لیے بلایا۔ جب مفتی اعظم واپس جانے لگے تو میں نے نا ایک لفافے میں تھوڑا نذرانہ ڈال کے دیا۔ نذرانہ لینا بھی سنت، دینا بھی سنت۔ کہتے ہیں وہ میں نے نذرانہ پیش کرنا چاہا تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے کہنا چاہیے تھا تحفہ ہے، نذرانہ ہے، میرے منہ سے نکل گیا کرایہ ہے آنے جانے کا۔ تو کہتے ہیں مفتی اعظم نے لپیٹ کے میری جیب میں ڈالا، کہنے لگے میں احمد رضا کا بیٹا ہوں، میں کرائے کا مولوی نہیں کہ جس کا دل کرے کرایہ دے اور اپنے ہاں بلا لے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ ابھی موجود ہیں بریلی شریف میں مولانا منان رضا خان صاحب، میرے صاحب کے چھوٹے بھائی موجود ہیں، حیات ہیں۔ نرسیما راؤ پریزیڈنٹ وزیر اعظم انڈیا کا، نرسیما راؤ جب بابری مسجد گرا کے آیا نا بریلی شریف حاضری دینے، تو بریلی شریف کے شہزادے دربار کے آگے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خبردار تو مسلمانوں پہ ظلم کرے اور ہمارے والد کے مزار پہ حاضری دے جائے، دینے نہیں دیں گے، نکل جا۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ دین سے محبت کرنے والوں سے پیار کیا جاتا ہے، دشمنوں سے پیار نہیں کیا جاتا، چاہے جتنا مرضی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ خدا را اعلیٰ حضرت کے مشن حقوق العباد کے معاملے میں غریب، اب تو پیر اللہ خیر کرے امیروں کے لیے بڑا کچھ ہے، امیر تو پیروں کی خوابوں میں بھی آتے ہیں، غریب آ جائے تو کہتے ہیں اس کو لنگر کی دال کھلاؤ شفا بڑی ہے اس میں۔ بھائی جب آپ ان کے گھر جاتے ہیں، یہ بھی پیر صاحب کو بھی لنگر کی دال ہی کھلائی جاتی ہے، جتنے کھانے تو کھا کے آیا چل اسے آدھا ہی پکا لے مریدوں کے لیے، مہربانی کر، ظلم کی عادت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں تکلیف رہتی تھی سینے میں، سخت کھانا نہیں کھا سکتے تھے، اتنا بڑا آدمی، مربوں کے حساب سے زمین، 1000 کتاب کا مصنف، دنیا جس کو جانے۔ سر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی میں جو ٹیچر تھے ریاضی کے، وہ آ کے قدموں میں بیٹھے، وہ کہیں جب ریاضی کے مسئلے بگڑ جاتے ہیں تو احمد رضا سے ہی حل کراتا ہوں۔ اتنے اتنے بڑے لوگ، علامہ اقبال جن کو ملنے کے لیے ترسے، اتنا بڑا شخص۔ سید قنات علی شاہ صاحب آپ کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا یتیم بچہ ایک دن حاضر ہوا، کہنے لگا حضور مجھے آپ سے پیار ہو گیا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے مینوں کھیڈاں بھُل گئیاں، میں کجل پایا اسی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی میں کدے نہ رول دی پر ہن تے رولی گئیاں۔ کہ حضور پیار ہو گیا آپ سے، میرے ابا نہیں ہے، اکیلا بیٹا ہوں، غریب ہوں، دعوت پکانا چاہتا ہوں،
आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कोई टाइम है? आप फरमाने लगे मैं दुनिया को टाइम देता हूँ, तुझे नहीं दूंगा। घूर के देखने लगा, हुजूर मुझे नहीं देंगे? फरमाया नहीं, मैं तुझे टाइम नहीं दूंगा, तू मुझे टाइम देगा। बता किस दिन आ जाऊं? जो टाइम तू देगा मैं आ जाऊंगा। इसलिए कि यतीम के सर पे हाथ रखना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तू बता मैं किस दिन आऊं? कहने लगा जी कल ज़ोर की नमाज पढ़ के आ जाए। आपने फरमाया खिलाओगे क्या? तो चने झोली में डाले। कहने लगे जी मैं चने भी ले आऊँ, चने की दाल भी ले आऊँ, तो मैं खाना पका दूंगा, ज़ोर तक आ जाना। वो जाने लगा तो फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे कितने बंदे लेके आऊँ? कहने लगा एक होना चाहिए, दूसरा कोई ना हो, मैं गरीब हूँ। कहीं एक सैयद साहब है, इनको ले आऊँ? का जनाब ले आइएगा। सैयद कनात अली शाह साहब को साथ लिया। ओ भाई ये थे मेरे आला हज़रत। उधर कद काठ देखो कि साइंसदान मजबूर हैं इस बंद। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खां का मजमून पिछले साल रोज़नामा जंग में छपा है, आपके मौजूदा साइंसदान का। वो कहते हैं अगर मैं किसी आलिम से मुतासिर हुआ तो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी। और एक जुमला नहीं डॉक्टर साहब ने लिखा, पूरा मजमून रोज़नामा जंग में लिखा। किसी ने देखना हो तो मैंने 6-7 अखबारें रखी हैं संभाल। रोज़नामा जंग में पूरा मजमून आला हज़रत पे। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, सर चढ़, इतना बड़ा शख्स। कहा कल आ जाना ज़ोर के बाद। आला हज़रत पहुँच गए, खादिम साथ पहुँचे। तो जब वहाँ गए ना तो उसके घर का ये माहौल है कि टाट का दरवाज़ा, पर्दा लगा हुआ है, लकड़ी का पुराना सा दरवाज़ा। आपने दस्तक दी, कहने लगा जी ठहरे में आया, सुनो आज की पीरियां भी ज़रा तोलना। फूल अच्छे ना आए तो लोग बिगड़ जाते हैं, नारे सही ना लगे तो लोग बिगड़ जाते हैं। सोफे पे लड़ाई होती है, यही सोफे पे हज़रत साहब बैठेंगे। खुदा के बंदो सुनो, फिक्र रज़ा क्या है? आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पहुंचे ना, आ गया हूँ। कहने लगा जी ठहरे में आया। वो अंदर गया, अंदर से एक टाट ले आया और गली के बाहर ला के टाट बिछा दिया। और सामने से लोग गुजर रहे हैं, साइकिल गुजर रहे हैं, गाड़ियां गुजर रही, बाहर गली के बाहर आला हज़रत बैठ के, बताओ दिल पे हाथ रख के, आप बैठते हैं किसी के घर में मान जाते हैं? कहने लगा हुजूर मेरे घर में गुंजाइश नहीं, पर्दे का बंदोबस्त नहीं, छोटा मकान। फरमाया हमने जिद की नहीं, जहाँ बैठ गए सही बैठ गए, कोई जिद नहीं। बाजरे की मोटी रोटियां लाया, चने की दाल, और जब सामने रखी सैयद कनात अली साहब कहने लगे हुजूर ये दोनों चीज़ें आपको तकलीफ़ देंगी। फरमाया चुप कर, अगर मैं ना खाई तो यतीम को तकलीफ़ हो। अब यतीम की तकलीफ़ देखूं कि पेट की तकलीफ़ देखूं? मैं मुस्तफ़ा करीम का खादिम हूँ और मेरे नबी करीम। फरमाया 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 मैं खाऊंगा। सुने नहीं, फरमाने लगे कि मैं इसकी तरफ देखूं या पेट देखूं? कहते हैं कभी आधी रोटी से ज़्यादा नहीं खाई थी, पर उस दिन 2 रोटियां खाई। कहने लगा जी मेरी बूढ़ी अम्मा ने बड़े शौक़ से पकाई है, 2 रोटियां खाई। फिर वो चाय लाया तो चाय भी पी। फिर इतने बड़े इमाम हो के आप भी कभी गरीबों का ख्याल करें। हमने गरीब दे दिए सेठों और अमीरों को, रईसों को। गरीब तरस रहा है। गरीब को सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं, उसे तो इज़्ज़त की ज़रूरत। किसी गरीब का ख्याल करें, ये फ़िक्र रज़ा है। किसी गरीब की मदद करें, ये फ़िक्र रज़ा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मियाँ मैंने कोई थोड़ा दीन का काम करना होता है, रोटी मैंने खा ली है, चाय मैंने पी लिया, तू अगर इजाज़त दे तो मैं चला जाऊँ? अंदर से उसकी अम्मा के रोने की आवाज़ आई। कहने लगी हुजूर हद हो गई, इतना बड़ा शख्स भी कभी नहीं देखा। इस अंदाज का एक खादिम था आपका, वो आपके लिए जब आप इतिकाफ बैठे होते थे तो वो बच्चा आपके लिए लाया करता था खाना। एक दिन वो सहरी के वक्त देर से आया तो आला हज़रत ने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया। तरावी की नमाज़ पढ़ी तो परेशान हो गए। सदरुल शरिया साहिब बहार शरीयत मौलाना अमजद अली साहब से कहने लगे उस बच्चे को ढूंढ के लाओ, हो सकता है घर वालों ने खाना देर से भेजा हो। गरीब को थप्पड़ मार, बच्चा तालिब इल्म था, कहीं छुप के सो गया। सारी रात ढूंढ कौन रहा है? अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, मौलाना अमजद अली साहब आज़मी, मलकुल उलमा मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी। एक छोटे से बच्चे को यहाँ तो मुझे कहने दो, मेरे जैसे तो मुहतमिम तालिब इल्मों से प्यार नहीं करते। हम इन बच्चों की हौसला अफजाई नहीं कर पाते, ढूंढ रहे हैं। और बच्चा सहरी के वक़्त मर्जी से उठा। आला हज़रत सारी रात सो नहीं सके। जब वो आया तो आप खड़ा था तो घुटनों के बल बैठ गए। कहने लगे बेटे गलती हो गई, तुझे थप्पड़ मारा, मान कभी तू भी अपनी गलती, मान फ़िक्र रज़ा, बेटे गलती हो गई माफ़ कर दे।
کہنے لگا حضور وہ تو میں آیا ہی دیر سے تھا رستے میں. کہا بیٹے جو بھی تھا سزا نہیں دینی, تم معاف کر دے. کہنے لگا حضور آپ جس طرح راضی ہیں میں بھی راضی ہوں. فرمایا نہیں میں نہیں راضی, تو نابالغ ہے, تو تو معاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا, تو بدلہ لے. پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے. پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیے. فکر رضا غریب پروری, فکر رضا عقیدے کی پختگی, فکر رضا پردے کی پابندی, فکر رضا رسول اللہ کی غلامی, فکر رضا عشق صحابہ, فکر رضا عقیدت اہل بیت, محبت اہل بیت, عشق اہل بیت. خدا را اپنے نظریات کو سنبھالیں, عقائد کو سنبھالیں, اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلیں. ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا, بارگاہ نبی کے رہو با وفا. زندگی بھر کبھی بھی کسی سے متاثر نہ ہو, اثر جب بھی لیں یا خدا کا لیں یا مصطفیٰ کا لیں, کبھی بھی متاثر نہ ہو, دین کے ساتھ جڑ کے رہیں. عالم کفر اکٹھا ہو گیا ہے مسلمانوں کے خلاف. مسلمانوں کو اب چاہیے اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. ایک بات اتنے بڑے اجتماع کا فائدہ اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں, میرے دل میں بڑی دعائیں ہیں. میں نے کسی شخص کا نام نہیں لیا, ہمارے بزرگوں نے یہی ہمیں سکھایا ہے, کسی شخص کا ہم نے نام نہیں لیا. جس نے بھی خوش ہو کے دعا بھی کیا اس اجتماع کے لیے, ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں. اور جنہوں نے بڑا تعاون کیا اللہ انہیں بڑا صلہ عطا فرمائے گا. اس اجتماع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ دل کی آواز ہے, وہ دل کی آواز ہے, وہ وقت کا تقاضا ہے. آسیہ بی بی کے کیس کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے عدالت. تم اگر اس پر نظر ثانی کرتے ہو تو مہربانی کرنا ایک دفعہ عاشق رسول پر بھی نظر ثانی کرنا, ہمارے جذبات پر بھی نظر ثانی کرنا. تھوڑا دین کو بھی پڑھیں. آپ نے اسلامی نظریاتی کو, یہ کتنے میں کوئی جوش میں نہیں ہوں, کتنے طریقے سے بات کر رہا ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل کو لائیں, علماء کو بٹھائیں. گستاخان رسول کو معاف کرنے کا حق نبی پاک کا ہے, امت کا نہیں ہے. کسی گستاخ کو دیکھیں نا, جس نے مجھے گالی دی اسے میں معاف کروں گا, میرا بھائی معاف نہیں کرے گا, کیونکہ بے ادبی اس نے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک کی اگر بے ادبی ہوگی تو صرف نبی پاک معاف کریں گے, امت معاف. حضور نے اپنے گستاخوں کو معاف کیا, کسی صحابی نے نبی پاک کے گستاخ کو کبھی معاف. اس لیے علماء کے پاس جائیں, بیٹھیں, کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک کا حالات خراب ہوں, پریشانی آئے. آپ پہلے سے سیانے بنیں, سمجھداری کا مظاہرہ کریں. جو مسئلہ آپ کا نہیں, میرے پاس 2 MA کی ڈگریاں ہیں, میں سفر کرتے رہتا ہوں, ملک سے اندر باہر جانا آنا رہتا ہے. میں 2 ڈگریاں دکھا کے بھی پائلٹ کو کہوں نا کہ 10 منٹ جہاز چلانے دو تو مجھے نہیں دے گا. وہ کہے گا مولانا آپ کا شعبہ. تو بھائی جس کا جو شعبہ نہیں وہ مہربانی کرے اس پر توجہ نہ دے. دینی معاملات ہیں, آپ علماء سے بیٹھک کریں, ان سے رہنمائی لیں, پھر اس بات پہ آگے بڑھیں. اس خوبصورت اجتماع میں آخر میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو در رسول کا غلام رکھے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں. 2 شعر سلام کے فوراً دعا ہو جائے گی. سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, سہانی گھڑی چمکا اللہ ہماری حاضری کو شرف
قبولیت عطا فرما اللہ، دین کے ساتھ وفا عطا فرما، دین کے کاموں میں خلوص نصیب فرما مولا کریم، عبادت کا ذوق عطا فرما، تلاوت کی لذت عطا فرما، دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما، اے عرش و فرش کے مالک، امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، سالوں بیتنے کو ہیں برما کے مجبور خیموں میں رہتے ہیں، ان کی غیبی امداد فرما، کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا، ہماری نسلوں کو دین کا صحیح شعور عطا فرما، اے اللہ حضور کے غلاموں میں زندہ رکھ، غلامی میں موت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، اپنے محبوب کے دروازے کا گدا بنا دے، اے اللہ، اے مالک کریم، نیکی کے رستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا، گناہ اور بدی سے ہمیں قلبی نفرت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھولنے سے بچا، بھٹکنے سے بچا، اپنی رحمت سے ہماری دستگیری فرما، کتنے ہی دوست دور دراز سے آئے ہوں گے، اللہ قدم قدم پہ رحمتیں عطا فرما، سب کا آنا جانا قبول فرما، جن دوستوں نے بندوبست کیا انہیں بہترین صلہ عطا فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما، جو تیری بارگاہ میں دعائیں کی اپنے فضل سے شرف قبولیت عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے اپنے محبوب کی زلف کا صدقہ بے مانگے نصیب فرما، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم، اور آج کا سوال ہے بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں اور بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری نبی کون ہیں؟ اس کا جواب ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی ان کے بڑے ہوئے اولاد جو قبیلے کے طور پہ بڑھتی گئی انہیں ہی بنی